تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اتنا زبردست کلام پڑھ رہے تھے، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے جو الفاظ ہیں، مطلب بار بار جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور اگر وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ان لفظوں کو سمجھے وہ، تو ایسا لگے گا چھوڑ اس دنیا میں، چھوڑ جمیلات، چھوڑ چل مدینے۔ اور پھر جو ہے ابھی ہمارا غریب نواز کانفرنس بھی ہوا پرسوں خالی میں، اور ماشاءاللہ سے ہر سال ہوتا ہے، اللہ پاک برکت دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہا کہ ڈر تھا کہ اس سیاہ کی سزا، سیاہ مانے گناہ، کہا ڈر تھا کہ اس سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، روز جزا یعنی بدلے کا دن، قیامت کا دن، ڈر تھا کہ اس سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، خدا کا رزق کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اللہ کا رزق بھی کھایا اور اس کے حکموں کو بھی ٹالا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے عزیز محترم اسلامی بھائیو، ہمارا، میں تو دیکھیے ایسا ہے کہ میں تقریر کیا ہی کروں، میں تقریر کے قابل ہی نہیں۔ ہمارے کیا کہتے ہیں علی نگر مسجد کے امام صاحب ہے، زبردست بیان اور حضرت کی تقریر بہت اچھی ماشاءاللہ ہم نے کئی بار سنی ہے، بارہا آپ نے بھی سنی ہے۔ اور ایک سال پہلے جب منا بھائی کمالی صاحب کے 40ویں میں بھی حضرت تشریف لائے تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو درجات عطا فرمائے۔ تو میں چند باتیں آپ سے کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے رجسٹر میں اپنا نام لکھا کے بیٹھ جاؤں گا، باقی کتاب آپ نے حضرت فرمائے۔ حضرت اسلام کو پڑھیے گا اور ہمارے امام صاحب آج کہیں گئے ہوئے جب تک حلیم بھائی ہیں ہم لوگ کو ٹینشن ہے، مائک یہ دیکھ لیں گے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، ہم اور آپ جس سلسلے میں آئے ہیں کہ برسی کے سلسلے میں، میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کے گھر بندہ جاتا ہے دعوت پہ، اب شادی ختنہ فتنہ میں ہی آدمی چلے جائے تو یا تو گفٹ لے کے جاتا ہے یا تو چمونہ کا سسٹم ہے وہ لے کے جاتا ہے، 200-500 پہلے جھول کرتا ہے، جگاڑ کرتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا۔ تو جب کسی کے چہلم میں 40ویں میں برسی میں بھی جایا جائے تو یوں خالی ہاتھ نہ جائے۔ اب یہ میں نہیں کہوں، میں تو خود چمونہ لکھانے کے خلاف بہت ساری تقریریں کر چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ یوں نہ جایا جائے کہ بس آئے کام دھندے سے منہ ہاتھ دھوئے چلے گئے۔ جب کبھی کسی کے 40ویں میں یا برسی میں جائے یا ایصال ثواب کی محفل میں آپ کو جانا ہو، آپ کو دعوت ہو، آپ جانے والے ہو، تو گھر سے کم مرحوم کے لیے کچھ ایصال ثواب کر کے جائے، درود پاک پڑھ کے جائے، کم سے کم سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے جائے۔ وہ بھی نہیں تو بیٹھ کے کثرت سے کم 111 مرتبہ درود پاک ہی پڑھ لے۔ اب وہ بھی نہیں تو کم سے کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور وہ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیا کیجئے، اور پڑھ کے وہاں پہ آ کے مرحوم کے نام پہ بخش دیا کیجئے۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ مولوی صاحب ہی ایک ایک کا نام لے کے پڑھیں گے، اتنی مرتبہ درود پاک، اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ، اتنے مرتبہ یاسین۔ آپ نے دل میں ایصال ثواب کی نیت کر لی اور اس نیت سے پڑھی، انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا۔
تو کم سے کم یہ تو پریکٹس لائے اپنی زندگی میں کہ جب کسی کے یہاں ایصال ثواب کی محفل پہ جانا ہے تو کچھ تحفہ مرحوم کے لیے بھی لے کے جائے. مرحوم کو تو صرف ثواب ہی جانا ہے. بریانی آپ نے کھا لی ہے, شکر پالا آپ نے کھانا ہے, لڈو ہم نے کھانا ہے, ان کو کیا ملا بھائی؟ ان کو تو ثواب ہی ملے گا نا. تو آپ کچھ ایسا بھی تحفہ مرحوم کے لیے لائے. جی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی تو محفل شروع ہی ہوئی, ابھی تو بور ہونے لگیں گے. تو ہاں, اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم جب اہل اسٹیج کہے کہ درود پاک پڑھو تو پڑھ لیا سر. یہ حالت بن چکی ہے کہ مطلب دنیا کا جھمیلا, جتنا ٹینشن آدمی نے دن بھر پالا ہے, سب آ کے میلاد میں بیٹھا ہے. اب میلاد میں وہ ہے نواب, نہ اس کو دکان میں کچھ کرنا ہے, نہ وہ ڈیوٹی میں ہے. اب وہاں پہ وہ ہے نواب, اب بیٹھ کے مولانا صاحب کچھ بھی بول رہے ہیں, وہ سن رہا ہے اور سن رہا ہے. گاڑی اس کی جو ہے ایک کان کی طرح دروازے کھلے اور ایک کان کے نکلے ہوئے, نہ بات یہاں رک رہی ہے نہ اس پہ کچھ فکر کرنا ہے. بس اسی طرح میلاد ختم ہوئی, نیاز دیا, گھر گئے, سو گئے, پھر صبح ہوئی. وہی روزمرہ کی زندگی. اگر تبدیلی مقصد نہیں ہے تو محفل میں اپنا وقت دے کر آپ اگر سوچیں گے کہ میں صرف جو ہے صاحب محفل کو کچھ کرنے جا رہا ہوں, تو پھر آپ کے لیے ثواب کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ جب نیت اچھی کر کے آئیں گے تو ہی آپ کو اس کا اجر ملے گا, ورنہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ آئے گئے ایسے تو دن بھر کہیں نہ کہیں جاتے ہی ہے, روزانہ رات کو کہیں بیٹھتے ہی ہے, وہ ایسے ہی آ کے بیٹھے اور چلے گئے. کم سے کم کان اور دماغ حاضر رکھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کرنا کیا ہے اور کہا کیا گیا. پھر بعض اوقات لوگ سنتے نہیں ہیں مجلسوں کو, اس کے بعد باہر جا کے جب کسی سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے تو کہتے نہیں نہیں ہمارے مولانا لوگ نے تو یہ سکھایا ہی نہیں, سارا بھاٹا جو ہے ہمارے سر پہ پھوڑ دیا. کسی سے کسی بھی مسئلے پہ قرآن و حدیث کا مطلب ہے, اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں 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 ہم کو تو سکھاتے نہیں, اس کے لیے مسجد میں جو ہے جمعہ کو یہ والا بیان ہونا چاہیے اور جو ہے جمعرات کو یہ والا بیان ہونا چاہیے اور حضرت کو ہو رہا ہے کام دوسرے حضرت آنے چاہیے, فلانا فلانا بہت ساری باتیں رکھ دیتے ہیں اپنے نظریے سے. تو اللہ کے واسطے جو مجلسیں ہوتی ہے اس پہ اپنے کان کھلے رکھے, اپنے ذہنوں کو تیار رکھے کہ ہاں بھائی جو بھی بات آئے گی اس کو ایکسپٹ کروں گا, کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے بھائی زور سے بول دیجیے. انشاءاللہ. ٹھنڈی آپ کو لگا ہے, ہم لوگ کو بھی لگا ہے, بھلے گدا بچھا ہوا ہے لیکن ہوا تو ٹھنڈی ہمیں بھی چل رہی ہے. ہاں انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز بھائیوں, موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے ہی جانتے ہیں اور اس کا کسی کو انکار بھی نہیں. لیکن موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تو مومن کے لیے تو موت معراج ہے. مومن کے لیے موت انعام ہے. کیوں انعام ہے؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں یوں تو پائے ناز پہ میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس. تو میرے عزیز بھائیوں, موت مومن کے لیے معراج اس لیے ہے کیونکہ بندہ جب مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی زیارت ہوتی ہے. ارے بھائی بولیے تھوڑا سبحان اللہ, بار بار بلوائیے گا تو پیمنٹ بھی بڑھانا پڑے گا. کیا ننا بھائی, بار بار بلوائیے گا تو تھوڑی چلتا ہے, آپ لوگ خود ہی سمجھ کے بول دیجئے. موت مومن کے لیے معراج ہے, لیکن اس کے لیے جس نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی ہو, اس کے لیے جس نے حضور کی سنتوں کی تبلیغ کے لیے اپنے جان و مال عزت و آبروئی کو داؤں پہ لگا دیا ہو اور زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت سب سے اولین درجے پہ رکھتا ہو, حضور کی محبت کے آگے ساری باتوں کو رد کرتا ہو,
ہو، یہ نہیں بنتا، اس کے لیے معراج نہیں ہے کہ جو حضور کے جو ہے نام کا دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں اور ہمیشہ جو ہے حضور کی سنتوں سے کنارہ بھی کرتا ہو، حرام و حلال کی باتیں کہتے ہیں آج کا زمانہ ہے سب چلتا ہے، آج کا زمانہ ہے سب چلتا ہے، تو چلتا ہوگا تیرا زمانہ بھائی، ہمارے نزدیک وہ زمانہ نہیں چلتا، ہمارے نزدیک تو زمانہ چلتا ہے حضور کے طریقوں پر، حضور کی شریعت پر، حضور کے حکم پر، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، کسی کے زمانہ ہو گئے کہ وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ تھا، جب تک قیامت نہیں آتی امت میرے رسول کی ہے، قرآن میرے رسول کا لایا ہوا ہے، شریعت میرے رسول کی ہے، تو حکم بھی انہی کا چلے گا، چاہے سرکار کسی کی ہو، ماننے والے کسی کی ہو، کسی کے ہو، سنگٹھن کتنے بھی بڑھ جاوے، لوگوں کے ذہن کتنے ہی ایک مسئلے پہ آگے اٹک جائے، لیکن وہ مسئلہ اگر حضور کے حکم کے خلاف ہے تو اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جو موت ہے اس کو لائٹلی لینے سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے کہ مولوی صاحب ابھی تو تھوڑا سا ابھی تو کام کاج شروع کیے، تھوڑا سا سب سیٹل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے شروع کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، میلاد میں جائیں گے۔ ارے بھائی جب تو فری ہی ہو جائے گا تو قربانی کہاں رہی؟ اچھا مان لیجئے ایک بچہ ہے مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، امی ابا کھانا وانا کا سامان باندھ دی بھیج دیا، اب مدرسے میں رہ رہا ہے، ظاہر سے اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، روزہ رکھنا ہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہی ہے۔ امتحان تو تب ہے جب وہ پڑھ لکھ کے باہر نکلے گا اور اس کو کام بھی کرنا ہے، گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام بھی کرنا ہے، اور جو ہے ساری ضروریات کی چیزوں کو بھی مہیا کرنا ہے، اور اس کو نماز بھی پابندی سے پڑھنی ہے۔ اس کو ایسا بھی وقت آئے گا، چاہے اسکول کا بچہ ہو یا کالج کا، پڑھا نکلا، اب اس کے لیے آزمائش آئے گی، اب اس کو جاب کی آفر ہوگی، کہا گا 25,000 جاب ہے، داڑھی کٹوانی پڑے گی، امتحان تو اب ہے، اب اس کو جاب آفر ملے گا، کہا کہ بت پرستی کرنی پڑے گی، امتحان تو اب ہے، اب اس کو جاب ملا، کہا کہ یہ کرنا پڑے گا، سنتوں کے خلاف کام کرو گیا، مولانا صاحب نکلے، پڑھ لکھ کے عالم صاحب نکلے، اب نماز کا وقت ہوا، ان کو جو ہے کہیں قرآن خوانی نکلے ہیں، اب ان کو گھر جانا ہے، کام ہے، گھر والے بلا رہے، امتحان تو تب ہے جب بندہ ویلا ہوگا، فارغ ہوگا، تب تو سب نے نمازی بننا ہے۔ 80-70 سال کے بعد تو سب نمازی ہے، اور 70 اور 50 سال کے بعد جو نمازی بنتے ہیں بہت ڈینجر نمازی بنتے ہیں، بہت ڈینجر۔ اور وہ 70-80 سال کے بعد جو نمازی بنتے ہیں 50-60 سال کے بعد تو غالباً وہ نمازی نہیں بنتے، وہ امام بنتے ہو، مسجد میں گئے اللہ اکبر، اس کے بعد امام نا امام صاحب کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، امام صاحب کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، ابھی بیچارہ وہ خود قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ افسوس اس بات کی ہے کہ بڑھاپا آ گیا، بندے کو قرآن خود پڑھنا نہیں آیا، لیکن امام صاحب کی غلطی نکالنے میں وہ ماہر ہے۔ مؤذن صاحب کے اذان میں حی علی الفلاح غلط ہے، حی علی الصلاح غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ساری مطلب دنیا کے جتنے جھمیلے سب کیا کرو، ایم کرو اور مولانا پہ داغ دو، جتنے جھمیلے ایم کرو مولانا پہ داغ دو۔ اپنے اوپر خود نے قرآن نہیں سیکھا زندگی میں، اس کو ٹینشن نہیں، اس کے بچے ابھی بھی گھوم رہے گلی گلی میں، گالیاں دیتے پھر رہے، گانے سنتے پھر رہے، اور اس کو ابھی بھی فکر نہیں ہے، بچے کو کبھی مدرسہ بھیجنے کی سوچی بھی نہیں اس نے، مدرسے کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف کبھی کھڑے ہونے کی جرت بھی نہیں کی اس نے، کبھی اس نے یہ فکر نہیں لایا کہ بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم کیسے دی جائے۔ لیکن جب بڑھاپا آ گیا، ساری ملائی کھا گیا، سب کچھ کر بیٹھا اور پراپرٹیز بنا لی اور بینک بیلنس بنا لیا، گاڑی بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، اس کے بعد آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کی نماز ٹھیک۔ ابے تو جب مولوی صاحب کی عمر کا تو تھا تو کیا کرتا تھا؟ مولوی صاحب نے 15 سال پڑھنے میں دے دیا، اللہ کا دین سیکھنے میں دے دیا۔ میں یقین کہتا ہوں کہ حافظ بچے جو ہوتے ہیں نا مدرسے کے، حفظ کے دوران جتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت اگر وہ یہ کالج وغیرہ کے لائن میں کر لے تو یو پی ایس سی آرام سے نکال لے گا، یو پی ایس سی آرام سے نکال لے گا، آئی ایس آئی پی ایس بنے گا اور اچھے رینک کا نکالے گا۔ ایک حافظ صاحب کو فون کرو، ہاں حافظ صاحب فلانا چیز ہے، ایک بول دو جو میں نے ابھی آیت پڑھی وہی لے لیجیے، کوئی بھی آیت ایک آیت پڑھ دیجیے، وہ بتا دے گا فلانا پارہ ہے، آگے سے 15 لائن کا قرآن ہے تو اتنے نمبر لائن میں، 13 لائن کا قرآن ہے تو اتنے نمبر لائن میں، اتنا نمبر رکوع ہے، اتنا نمبر صفحہ ہے، سب بتا دے گا۔ ایسی محنت کی جاتی ہے بھائی،
اس کے بعد تو مولوی صاحب حافظ صاحب بنتے ہیں، اس کے بعد ایک تو پبلک 7,000 میں امام مؤذن بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد حد تو یہ ہے کہ چوک چوراہوں پہ جب چائے پیتے ہوئے فالتو کی بحث ہوتی ہے تب بڑے ڈیفنس نہیں کر پاتے. ہم لوگوں کو مولوی صاحب کچھ نہیں سکھاتا، ایسے ہی ہے. لے تو کب گیا سیکھنے بھائی، تو کب گیا سیکھنے؟ ہمارے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ بھی نہیں پتا. نہ کبھی توفیق ہوئی سیکھنے کی، نہ کوشش کی. کیا ہم یہ چاہتے کہ ہماری نسلوں میں بھی اسی طرح رہے؟ کیا ہم اپنے نسلوں کی تبدیلی نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے، ایک بچہ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، تو 5-6 اسکول، میں تو کم بول رہا ہوں، تحقیق کریں گے کہ وہ اسکول اچھا، کہ وہ اسکول اچھا، کہ وہ اسکول. اور جب قرآن سکھانے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی کسی کو بھی پکڑا دیتے. بستی میں ایک تو پھپھو ہے، وہ پڑھاتی ہے وَمَا قَالُوا إِنَّا، اس کو دے دیا. پھپھو کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. خالہ رہتی ہے، اس کو دے دیا، خالہ کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. چچا ہے، کہیں پہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں، داڑھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ویسا ہی قرآن پڑھتے ہیں کہ نا وا والا، اس کو دے دیا. بچے کے قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. اور جب پڑھانے والا صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو. کیوں؟ اس سے سیلری نہیں ملے گی. تو سیلری تو ایسے بھی نہیں مل رہی ہے، کمائی تو ایسے بھی نہیں ہو رہی. پڑھے لکھے بچے بڑے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے فالتو بیٹھے ہوئے. کوئی بڑے شہروں میں جا کے دیکھیے، کوئی رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، رکشہ سے مراد وہ رکشہ نہیں، آٹو رکشہ چلا رہا ہوتا ہے. کوئی اور جاب کر رہا ہوتا ہے، اپنے پروفیشن کو چھوڑ کے دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ حال ہے. تو آپ اگر کمائی دیکھ کے ہر چیز کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں پھر وہ دن دور نہیں کہ مدرسوں میں تالا غیر نہیں، آپ خود لگائیں گے. آپ خود لگائیں گے. غیروں کی بات مت کرو کہ غیروں نے یہ کر دیا، غیروں نے وہ کر دیا. جب میں نے اپنی زمین خریدی اور اس کی باؤنڈری نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا تو قبضہ تو کرے گا ہی. اور اسلام پور میں قبضہ کون نہیں جانتا کہ قبضہ کس جور و شور پہ. تو مسجد مدرسے ہم نے ایسے ہی لاواری چھوڑے. مدرسے کا بچہ یتیم لاوارث، کوئی پوچھنے والا نہیں. چلی دا چارہ مو بلا کے کھلا دو، شادی بیاہ میں دیکھو مت. تو ظاہر کی بات ہے جب ہم نے خود یہ حالت کرا دی تو غیروں کی نظریں تو اٹھیں گی. اب میرے عزیز بھائیوں میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذرا سا ہوشیار ہو جائے، اس کو کامیاب کر دوں، پھر جو ہے میں نماز پکڑوں گا. میری بیوی کی کچھ ضروریات ہے، میرے بیوی کے لیے یہ سب بنگلہ خرید لوں یا یہ گھر خرید لوں، پھر جو ہے میں نماز تیار کروں گا، میں نماز پڑھنا شروع کروں گا اور یہ معاملات کر لوں، بچے کا ذرا یہ مکمل ہو جائے کر لوں، میرا پیچھے والا گھر بن جائے، پھر میں کام کروں، پھر میں نماز پڑھوں، پھر دین کی خدمت کروں. مجھے بتاؤ تمہاری میت پڑی ہوگی. آج وہ دور آ گیا ہے کہ باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، بیٹے کو غسل دینا بھی نہیں آتا، بیٹے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. بیٹا کیا کرے گا؟ اسی باپ کو جس باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو جو ہے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حکموں کو اپنے بیٹے کو پروان چڑھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا. وقت کیا آ گیا کہ بیٹا قبر میں ڈال کے آتا ہے، قبر میں دفنا کے آتا ہے، اور جو ہے آنے کے بعد 2 یا 4 دن گزرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. وہ دوستوں کے ساتھ چہرم میں، اپنے باپ کے چہرم میں ہی بیٹا دوستوں کے ساتھ مسخری کر رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے گھوم پھر رہا ہوتا ہے. وہ عورت جس کے آرام کے لیے، جس کے لیے ایک عالیشان گھر بنانے کے لیے جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا تھا، دیکھو ذرا 40ویں کا دن ہے اور وہی عورت ہے اپنے رشتہ داروں کا خیر مقدم کر رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہنس کھیل کے باتیں کر رہی ہے. سب بھول گئے اور جب 1 سال گزرتا ہے تو کسی کے فہم و فراست میں بھی نہیں ہوتی ہے بات کہ کہاں ہے، کہاں گیا میرا باپ، کیا حال ہوگا اس کا. ایک رسمن چیزیں کروا کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا.
تو میرے عزیز بھائیوں یہ بتائے کہ جس نے اپنی زندگی اپنے آل و اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کے دین سے دور کر دیا، اور اس کے لیے جو ہے ڈیوٹی میں جانے کے لیے صبح 5 بجے اٹھنا آسان تھا، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے نیا کام سیکھنا آسان تھا تاکہ اجرت زیادہ ملے، پیسے زیادہ ملے، لیکن نماز سیکھنا ضروری نہیں تھا، قرآن سیکھنا ضروری نہیں تھا۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آخر اس بندے کو قبر میں ڈال دیا گیا اور سارے رشتہ دار بھی بھول گئے، دھیرے دھیرے محلے والے بھی بھول گئے، سب بھول گئے، کوئی نہیں رہا۔ کیا شاعر نے کیا کہا ہے؟ تو کہ ہر صحبت کو چھوڑ میاں مد دیس بدیس پھرے مارا، قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھیسا مرغ شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ مانیے گا تو بھی ٹھیک، نہیں مانیے گا تو بھی ٹھیک۔ نیاز آپ کو بھی بٹے گی، ہم بھی لیں گے، گھر تک بنائیں گے۔ بات جو ہے فیکٹ یہی ہے، آپ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اب بولے گا مولوی صاحب لوگ کا تو کام ہے جہاں میلاد میں مائک ملتا ہے دندنا دیتا ہے، جہاں مائک میں میلاد میں مائک ملتا ہے دندنا دیتا ہے۔ بھائی دندنا نہ وہ سب چھوڑ دو، اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دنیا ہوشیار ہو چکی ہے، اب تو چاند میں آدمی گھر زمین خرید لیا، سننے میں آتا ہے۔ اتنا آگے بڑھ گئی، ہم لوگ جو ابھی بھی ایک دوسرے کا لگائے بجائے بتائیے، ہم نے ابھی تک اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے اخلاق نہیں سیکھے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ کچھ نہیں۔ پھر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک تو ایسا کیجیے گا، ایک تو ایسا کر کے نکالیے گا، پروگرام کیجیے گا، اس میں کسی فلسطین کا پورا اعلان کیجیے گا اور مسجد بچائیں گے، اور پاگلا اپنا مسجد میں چل جا، بولے نماز پڑھ لے، وہ تو ہو ہی نہیں رہا، قرآن سیکھ ہی نہیں رہا۔ ایک صاحب ہم سے آئے، بولے یہ والے مسئلے پہ کسی ایک مسئلے پہ بحث کیے جا رہے۔ میں بھی چائے پی رہا تھا، چلو بھائی بول تو بھی بولتے جا، کافی ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی سب بات میں مانوں گا، پہلے ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دکھائیے تو۔ اللہ مولوی صاحب ہم تو قرآن پڑھنا سیکھے نہیں، تو بحث کرنے آیا ہے، تم کو قرآن نہیں پڑھنے آتا، تم تنقید کرنے آئے ہو پہلے اسٹیج پر کہ ایسی تقریر ہونی چاہیے، تم کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تم آئے ہو قاری صاحب کو بتانے کہ قرآن خوانی ایسے کرنی ہے، تم آئے ہو مولوی صاحب کو بتانے کہ کیا کہتے ہیں بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، بچہ یہ نہیں کر رہا، تم کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کے سمجھ میں آئے، اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نہ دین سیکھنے کا جذبہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ صرف جو ہے تبلیغ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے، حفاظ کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے اس دین کی تبلیغ کرنا۔ ارے دین کی تبلیغ کیا کریں گے یار، جب ہم پہلے اپنا ہی چہرہ تو سنتی بنا لیں، پہلے اپنا ہی چہرہ تو سنتی بنا لے۔ یہ بھی بہت بڑی تبلیغ ہے کہ آپ اپنا لباس اور اپنا چہرہ سنتی بنا لے، لوگ آپ کو دیکھ کے اگر کوئی ایک آدھ بندہ بھی رکھ لیا نا سنت تو ماشاءاللہ۔ اچھا بہت سے جن یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں مولوی صاحب، ابھی نا گالی گپتا دے دیتے ہیں، ابھی نہیں رکھیں گے گالی، وہ تھوڑا سا قرآن میں نہ تھوڑا گالی گپتا ہو جاتا، ابھی نہیں۔ ارے پاگلا سنت رکھ تو لے، اللہ نے چاہا تو اس سنت کے صدقے میں تیری وہ بری عادتیں بھی چھوٹ گئی، اللہ نے چاہا تو توفیق تو جو اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے، کم سے کم تیار تو ہو سنت کو اپنانے کا کیپیبلٹی تو رکھ کم سے کم۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے، میں بات کو طول نہیں دوں گا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم کسی کی برسی میں، کل ہماری برسی بھی ہوگی، تو کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے محلے میں جتنی میتیں ہوئی ہم نے کتنوں کا جنازہ پڑھ لیا، ہمیں پڑھنا آیا؟ کیا ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہی پیغام دیں گے
اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کو بھی جنازہ نہ پڑھنا آتا ہو، ان کو بھی غسل میت نہ آتا ہو، یا اسی طرح چلتا رہے گا، یا تو انقلاب آئے گا، دو میں سے ایک ہی بات ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کو بچے کو دین سکھانے کے لیے یہاں سے جو ہے مراد آباد بریلی شریف بھیج دینا ہوگا اور 3 سال بعد آئے 5 سال بعد آئے، ایسا نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ ایڈوکیشن، تعلیم جو ہے اتنی آسان ہو گئی ہے تعلیم حاصل کرنا۔ آج ہمارے اسلام پور کے اندر ہی کتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، کہیں بھی بچوں کو بھیج کر آپ تعلیم یافتہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے واسطے کسی کے پاس بھی پڑھنے بھیجے تو یہ ویریفائی کر لے کہ بندے کو خود قرآن آتا ہے کہ نہیں، بندے کو خود قرآن آتا ہے کہ نہیں، آڑا ٹیڑھا تو نہیں پڑھتا۔ اگر آڑا ٹیڑھے والے کے پاس بھیجیں گے تو بچہ قرآن بھی غلط پڑھے گا، کل قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی، وہ جس نے سکھایا اس کی تو ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی۔ اور جب کسی کی برسی یا چلیسا ہو محلے میں، ارے بھائی میرا طبیعت خراب ہوا، میرا طبیعت خراب ہوا، والیم بھائی ہم کو جانتے ہیں، ان کا گزر ہوا میرے گھر کے پاس سے، ساجد بھائی جانتے ہیں، ان کا گزر ہوا میرے گھر کے پاس سے، چلو حضرت سے ذرا طبیعت ہی پوچھ لی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے یار ایک بندے کو مر کے انتقال کر کے سال ہو گیا، کبھی اس کے قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک بندے کو انتقال کر کے 2 سال 5 سال یاد نہیں آتا کہ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرتا تھا، کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر مسجد کے معاملات پہ مشورہ کرتا تھا، کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر چوک پہ کھڑا رہتا تھا، کبھی میرے ساتھ جو ہے میرے گھر کے معاملات پہ بات کرتا تھا، کبھی میری رہنمائی کرتا تھا، کبھی میری رہنمائی لیتا تھا۔ چلو آج اس بندے کے قبر پہ حاضر ہو کے آئے، آج اس کی برسی ہے، آج اس کا 40واں ہے، اس کے قبر پہ حاضر ہو کے آئے۔ کم سے کم یہ ذہن تو بنا لے، مردے کو دفنانے کے بعد لاوارث اور یتیم چھوڑ دیا، ایک دم کوئی نہیں، دھیرے دھیرے قبر بھی مٹ جاتی ہے اور جو ہے خود کی آل اولاد جو ہے اس نشانی کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ابا کی قبر کون سی، اماں کی قبر کون سی۔ تو اللہ کے واسطے میرے عزیز بھائیو، ہم اتنے بھی جو ہے نا، اتنے بھی بے رحم لوگ نہیں ہیں۔ یہ محبت دنیا میں جو ہے نا، اس دل کو جو ہے کوئی سکون، ابھی دیکھیے پارٹی آفس کا کچھ ہوتا ہے یا کوئی سنگٹھن کا، پھٹافٹ سب پہنچ جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، نہ مسجد کے لیے ٹائم ہے نہ قبرستان کے لیے۔ کم سے کم وقت زیادہ لے لیا میں، کم سے کم جمعہ کو بعد نماز جمعہ خود بھی قبرستان جائے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائے، عادت دلائے ان کو۔ اور ایسے نہیں جیسی سلام ہوا دعا ہوا لے دوڑ، حضرت بولے قبرستان جانے، سنت پڑھ کے بھائی، ہو سکے تو سلام بھی پڑھ کے جائیں۔ ایک دن 1 گھنٹہ لیٹ کھانا کھا لیں گے، ایک دن 1 گھنٹہ لیٹ دکان کھول لیں گے تو کچھ نہیں بگڑنے والا، سمجھے نا میری بات؟ ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ہوں کچھ کیجیے، آدھا آدمی الٹی لا رہا ہے، آدھا آدمی ہاں اور آدھا کچھ نہیں، ایک دم سوم، پتا نہیں کیا بول دی، قرضہ ورضہ مانگ دی۔ قرضہ نہیں مانگتے بھائی، قرضے کی حاجت نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ بچائے۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ بس یہ 3 وعدے آپ کریں مجھ سے کہ آج کے بعد جب بھی کسی چیلم یا برسی میں جائیں گے تو انشاءاللہ مرحوم کے لیے کچھ اصالے ثواب کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جوڑ سے بولیے بھائی، ہاں، اور اپنے بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دیں گے انشاءاللہ، ہاں، اور قبرستان ضرور جائیں گے۔ ہاں بھائی، پارٹی کا نعرہ اتنا بار جوڑ ہم ملا کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔